بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم ناظرین، آج کا عنوان ہے ہر ناممکن کو ممکن بنانے والی طاقتور ترین دعا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایسی طاقتور ترین دعا کے بارے میں، ایسی دعا جو ناممکن کو ممکن بنا دے، ایسی دعا جو مایوسی کو امید میں بدل دے، ایسی دعا جس کے ذریعے بندہ اپنے رب سے وہ کچھ پا لیتا ہے جو انسانوں کے نزدیک ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ آخر وہ دعا کیا ہے، اسے کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے اور کن لوگوں کی دعا فوراً قبول ہوگی، اور یہ چلتے ہیں اس ویڈیو کے موضوع کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ یہ دعا کون سی ہے۔ یہ دعا مشکلات کا راز ہے۔ دوستو، زندگی میں مشکلات آتی ہیں، دروازے بند ہوتے ہیں، راستے رک جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ یہ وعدہ ہے رب کائنات کا، ایسا رب جس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ ہم انسان ناممکن دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ صرف کن کہتا ہے تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ ناممکن کو ممکن بنانے والی دعا دراصل کیا ہے؟ وہ طاقتور ترین دعا ہے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن ان شئت سہلا۔ اے اللہ، کوئی چیز آسان نہیں مگر وہ جسے تو آسان کر دے، اور اگر تو چاہے تو مشکل کو بھی آسان بنا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ دعا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل ترین حالات میں پڑھا۔ جب کوئی کام رکا ہوا ہو، کوئی حاجت پھنسی ہوئی ہو، کوئی دروازہ بند ہو، تو یہ دعا پڑھیے۔ یہ دعا ناممکنات کی دنیا میں بہت سی ناممکنات کو ممکن بنا دیتی ہے، مشکلات کو آسانی میں بدل دیتی ہے۔ اس دعا کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ اس دعا کی طاقت کا راز یہ ہے کہ یہ سیدھا دل سے نکلتی ہے اور سیدھا عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ دعا مکمل طور پر اللہ کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے، اللہ کی قدرت کا اعتراف ہے۔ اس میں بندہ کہتا ہے، یا اللہ، میں کچھ نہیں، تو ہی سب کچھ ہے۔ یا اللہ، میری طاقت کچھ نہیں، تیری طاقت سب سے بڑی ہوئی ہے۔ یا اللہ، میری پلاننگ، میری منصوبہ بندی کچھ نہیں، تیری منصوبہ بندی سب سے بڑی ہوئی ہے۔ صرف تیری رضا ہے، تو چاہے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی عاجزی اللہ تبارک و تعالیٰ کو در حقیقت بہت پسند ہے۔ ناظرین گرامی، یہ دعا آپ نے کب پڑھنی ہے؟ آپ ان حالات میں اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا امتحان ہے، انٹرویو ہے، نوکری کا انٹرویو ہے، تو وہاں پر جانے سے پہلے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ کاروبار کی بندش کو توڑنے کے لیے یہ دعا بہترین ہے۔ کاروبار بند ہو تو اس کے لیے آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ رزق میں تنگی ہے تو اس تنگی کو دور کرنے کے لیے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ گھر میں بے برکتی ہے، اس میں برکت لانے کے لیے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ رشتے بند ہیں تو رشتوں کو کھولنے کے لیے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اولاد کا مسئلہ ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو قرض کی ادائیگی کے لیے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ بیماری اور شفا کے لیے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی ایسا کام جو ناممکن لگتا ہو، اس کو ممکن بنانے کے لیے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دعا کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ان اوقات میں پڑھنے کا اثر بہت زیادہ ہے۔ ناظرین گرامی، تہجد کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کر دوں۔ گویا تہجد کے وقت یہ دعا بہت کارآمد ہے، پڑھنی چاہیے۔ سجدے کی حالت میں بھی آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت کے اندر بھی آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان بھی آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ بارش ہو رہی ہو تو تب بھی آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 5 اوقات ہیں: تہجد کے وقت، سجدے کی حالت میں، جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک، اذان اور اقامت کے درمیان، اور بارش کے وقت۔ یہ دعا بہت مفید ہوگی۔ پڑھنے کا مکمل طریقہ کار بہت آزمودہ ہے، مجرب ہے۔
سب سے پہلے آپ وضو کریں، پاک ہو جائیں، 2 رکعت نماز حاجت پڑھ لیں۔ اگر ایسا وقت ہے جس میں مکروہ ہے تو وہاں نماز حاجت نہیں پڑھ سکتے۔ مثلا اگر آپ عصر کے بعد مغرب تک پڑھ رہے ہیں جمعہ والے دن، تو عصر سے لے کر مغرب تک اور کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے اس دن کے نماز کے، یعنی نماز عصر جو اس دن کی ہے وہی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی نماز جو ہے وہ سجدے والی نہیں ہوتی، تو آپ اس میں نماز حاجت نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، عصر کی نماز سے پہلے پڑھنا چاہیں 2 نفل 4 نفل جو سنت غیر موقدہ ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھی، اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے 21 مرتبہ آپ نے درود مبارکہ پڑھنا ہے۔ درود مبارکہ کوئی بھی درود ہو، بالخصوص درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد سے لے کر آخر تک یہ درود آپ پڑھیں۔ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 101 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا۔ یہ دعا جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پہلے بھی پڑھی، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَسْنَ إِنْ شِئْتَ سَهْلًا، اے اللہ کوئی چیز آسان نہیں مگر وہ جسے تو آسان کر دے، اور اگر تو چاہے تو مشکل کو بھی آسان بنا سکتا ہے۔ یہ آپ پڑھیں گے 101 مرتبہ۔ آخر میں دوبارہ 21 مرتبہ درود مبارکہ پڑھیے اور اپنی حاجت دل میں رکھ کر اللہ سے دعا کیجیے اور یہ کہہ کر ختم کیجیے، یا اللہ سب کچھ تیرے سپرد ہے، جو بہتر ہو وہ مجھے عطا کر دے۔ یہ یقین رکھیں کہ اللہ کبھی بھی خالی ہاتھ آپ کو نہیں لوٹائے گا۔ دوستو، دعا کی قبولیت کے کچھ راز ہیں جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یقین کامل دعا کے لیے ضروری ہے، جس نے یقین رکھا اللہ کرے گا، اس کے لیے وہ کام ہو جائے گا۔ حرام سے بچنا دعا کے لیے ضروری ہے، حرام رزق دعا قبولیت کے راستے بند کر دیتا ہے۔ شکر گزاری کی ضروری ہے دعا کے لیے، جتنا شکر کرو گے اللہ تبارک و تعالی اتنا عطا کرے گا۔ صبر کرو گے، صبر کے ساتھ دعا کرو گے تو انشاءاللہ اللہ پاک معجزہ کر دے گا۔ کسی کا دل خوش کرنا ہے، کسی ایک ضرورت مند کی مدد کریں، پھر اللہ سے مانگیں، دعا کا اثر کئی گنا بڑھ جائے گا۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ میرا کام بالکل ناممکن ہے، دروازے بند ہیں، راستے بند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھو، اللہ تمہارے لیے راستے کھول دے گا۔ وہ دعا پڑھی اور چند ہی دن میں اس کے لیے اسی جگہ سے رزق کا دروازہ کھلا جس کا اسے گمان بھی نہ تھا۔ یہ دعا ہے ہی ایسی ایمان کو تازہ کر دینے والی۔ دوستو، اگر آپ کو زندگی میں کوئی مشکل ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی ناممکن مسئلہ ہے، تو آج ہی سے یہ دعا پڑھنا شروع کریں۔ یقین رکھیں جس نے تمہیں دیا ہے وہی تمہاری مدد پر آئے گا، جس نے مشکل دی ہے وہی آسانی بھی کرے گا، جس نے دروازے بند کیے ہیں وہی تمہارے لیے دروازے بھی کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، بس ایک سچی دعا زندگی بدل دیتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔